گارنٹی سے کہتا ہوں تیسرے دن ہی بات پکی، 3 دن رشتے کی بندش ختم۔ یہ تسبیح پڑھتے ہی شادی کا خود پیغام، صرف ایک تسبیح 3 دن لگاتار کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ رشتے کے بارے میں ایک خاص وظیفہ ہے، یعنی رشتے میں بندش ہے، رشتہ ہوتا نہیں ہے، کیونکہ یہ مسئلہ عام طور پہ بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت زیادہ یہ مسئلہ چل رہا ہے۔ کہیں لڑکوں کے معاملات ہوتے ہیں تو کہیں لڑکیوں کے معاملات ہوتے ہیں۔ صرف 3 دن میں رشتے کی بندش ختم۔ یہ ایک تسبیح، خاص تسبیح ہے کہ شادی کا پیغام خود چل کر آئے گا۔ دوستو، اس دور کے اندر خصوصاً یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس کے لیے جوان بچیاں، جوان بچے بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔ کہیں پر تو پسند کا رشتہ نہیں ہوتا، کہیں تو رشتہ آتا نہیں ہے، کہیں رشتے کی بندش ہوتی ہے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ حسد بہت زیادہ چل رہا ہے، بہت زیادہ اس دور کے اندر بہت زیادہ حسد چل رہا ہے۔ اور ہوتا ایسے ہی ہے کہ ایک نے چاہا کہ ہمیں یہ رشتہ مل جائے، اگر ان کو نہیں دیا تو دوسرے نے وہ رشتے میں بندش کروا دی، یعنی جادو ٹونے عملیات بہت زیادہ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اس معاملات میں بہت زیادہ بچے بچیاں پریشان ہوتے ہیں۔ تو یہ آج کی ایک ایسی خاص تسبیح ہے کہ اس تسبیح کو صرف 3 دن کرنا ہے، اور رشتے میں ہر قسم کی بندش ختم ہو جائے گی، چاہے جائے وہ بندش کالے جادو کی ہے، چاہے جائے وہ بندش بنگالی جادو کی ہے، چاہے جائے وہ بندش عملیاتی بندش ہے، یا پھر رجت کا معاملہ ہے، یعنی ہر قسمی بندش ختم ہو جائے گی۔ اگرچہ رجت کی بندش ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز۔ حالانکہ رجت ہوتی ہے، ایسے ہوتی ہے کہ ناغہ کر دینا شرائط کے اندر، یا وظیفہ کرتے کرتے چھوڑ دینا، یا پھر کسی ایسے آدمی کا وظیفہ کرنا جو خود کامل نہیں ہے، یا پھر گوگل سے اور یوٹیوب سے وظائف ایسے کرنے شروع کر دیے، تو ظاہری بات ہے پھر رجت کا معاملہ بن گیا۔ اور جب رجت کا معاملہ بن جاتا ہے تو پھر پریشان ہوتے ہیں، مارا پھر رہے ہوتے ہیں، یار ہمارا کام نہیں ہو رہا، یار کوئی وظیفہ اثر نہیں کر رہا، ہوتا رجت کا معاملہ ہے۔ تو آج کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اگر رجت کا معاملہ ہوا تب بھی انشاءاللہ العزیز بندشیں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمانی ہے کہ اس کو شرائط کے ساتھ کرنا ہے، جو شرائط میں دوستو شرائط، وظیفہ کوئی بھی ہو، ہر وظیفے کی شرائط ہوتی ہیں۔ اکثر اوقات لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے۔ اگر جو ہم آپ کو علاج دے رہے ہیں آپ کی مرض کے مطابق، اگر اس کا ہم پرہیز نہ بتائیں تو کہاں وہ جناب علی مرض کا علاج ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ ڈاکٹر جب بھی کوئی علاج کرتا ہے کسی خاص مرض کا تو اس کا پرہیز ضرور بتاتا ہے۔ جب انسان پرہیز نہ کرے تو پھر اس کی دوائی کھانے کا کوئی اثر پتہ نہیں ہوتا اور کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اور یہ ایسا ہی سمجھیں کہ عملیات کے اندر جو شرائط ہوتی ہیں یہ پرہیز ہوتا ہے، اور اگر ان پر عمل نہ کیا جائے تو ظاہری بات ہے پھر مزید کام الٹ ہو جاتا ہے۔ تو کوشش فرمایا کریں کہ شرائط پر مکمل عبور حاصل کیا کریں، مکمل۔ تو پھر انشاءاللہ العزیز جب شرائط پر آپ عمل کریں گے تو اس کے بعد پھر جو بھی آپ وظیفہ کریں گے تو پھر ٹھک ٹھک اثر کرتا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ لیکن کوشش فرمائیں
آج کے وظیفے کی سب سے پہلی شرط جو ہے نا وہ نماز ہے۔ دوستو نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، حضور نے فرمایا کہ نماز مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے نا تو اللہ رب العزت کی خاص رحمتیں اس کے لیے نازل ہوتی ہیں، اور جب نماز نہیں پڑھتا تو پھر نحوستیں اس پر ڈیرا لگا جاتی ہیں، اور پھر جب نحوستوں کے شکنجے میں انسان پھنس جاتا ہے نا، یہ یاد رکھیے گا، نحوست جو ہوتی ہے، نحوست یہ جادو سے بھی بری چیز ہوتی ہے۔ نحوست کوشش فرمائیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور حدیث پاک میں آتا ہے الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کوشش فرمائیں، نماز کی پابندی لازمی کریں، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشیاء ضروری ہے۔ اور دوسری شرط، اپنے تمام گناہوں سے توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، گناہوں سے توبہ کرنے والوں اور صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں یار، یہ زندگی 4 دن کی ہے، گزر جائے گی۔ ہم اس زندگی کو دین کے مطابق گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی، یا دین کے مخالف گزاریں گے تب بھی گزر جائے گی۔ لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں، جس نے اس زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزارا ہے نا، تو پھر قبر کے اندر فرشتے بھی اسی کا استقبال کریں گے۔ کوشش فرمائیں یار، زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں، گناہوں سے پختہ توبہ کر لیں، پختہ توبہ۔ بزرگ فرماتے ہیں زندگی 3 سانس کا نام ہے، ایک لے لیا، دوسرا لے رہے ہیں، اور تیسرے کا پتہ بھی نہیں لے سکتے یا نہیں لے سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ کوشش فرمائیں اس مختصر زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاریں، پھر انشاءاللہ العزیز برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، رحمتیں ہی رحمتیں ہوں گی انشاءاللہ العزیز۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے نا، مولا کریم اس کے رزق میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ جب انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، صدق دل سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جو انسان گناہوں سے صدق دل سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جو انسان صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، مولا کریم دل کا بوجھ اس کا ہلکا فرما دیتا ہے۔ جو انسان صدق دل سے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب حبیب اللہ، توبہ کرنے والے کو اللہ اپنا دوست رکھتا ہے۔ کوشش فرمائیں گناہوں سے پختہ توبہ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کرنا۔ اور تیسری شرط، روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے 5 اوقات ایسے ہیں کہ جس وقت انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم قبول فرماتا ہے۔ سب سے پہلا وقت جب صبح کے ٹائم دیسی مرغا اذان دیتا ہے، یعنی تہجد کے وقت، اور دوسرا وقت جب انسان فرض نماز پڑھ لیتا ہے، فرض نماز پڑھنے کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم دعا کو قبول فرماتا ہے، اور تیسرا وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اور چوتھا وقت جمعے والے دن 2 خطبوں کے درمیان، اور 5واں وقت اذان کے بعد جو بھی جائز دعا مانگے، مولا کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دوستو کوشش فرمائیں، اپنے رب سے مانگا کریں یار۔ انسان جتنا اپنے رب سے مانگتا ہے، رب کا محتاج ہوتا ہے، اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتا ہے۔ کوشش فرمائیں اپنی حاجتیں اپنے رب سے مانگیں، وہ غفور رحیم ہے یار، وہ غفور رحیم۔ ایک مرتبہ اس کے آگے آنسوں گرا کر تو دیکھیں۔ انسان لوگوں کے آگے روتا ہے نا، یہ بڑے سنگ دل ہوتے ہیں، بڑے سخت دل ہوتے ہیں۔
اور اللہ رب العزت قرآن کریم میں بھی ارشاد فرماتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، کچھ دل ایسے ہیں کہ جو پتھر کی مانند ہیں، پتھر کی طرح سخت دل ہوتے ہیں، اور جو پتھر کی طرح سخت دل ہے نا مولا ان سے محفوظ فرمائے، اور کچھ دل ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت نرم ہوتے ہیں، بہت نرم ہوتے ہیں، اور یہی نرم دل ہی اللہ کو بڑے پسند ہیں، بڑے پسند ہیں۔ سخت دل نہ بنو، ہمیشہ نرم دل رہو، اور کوشش فرمائیں کہ اپنے رب سے مانگیں، گڑ گڑا کر رو رو کر اپنے رب سے مانگا کریں، اور وقتاً فوقتاً صدقہ خیرات کر لیا کریں، کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ الصدقہ ترد البلا، صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے، مشکلات دور ہوتی ہیں، صدقہ جہنم کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ اور اس وظیفے کی 5ویں شرط یہ ہے کہ باوضو رہنا ہے، ہر وقت باوضو رہنا ہے، اور 6ٹھی شرط یہ ہے کہ درود پاک پڑھتے رہنا ہے۔ ان 6 شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں تیسرے دن ہی بات پکی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ آپ کوشش فرما کر دیکھیں انشاءاللہ العزیز، اور صرف 3 دن رشتے کی بندش ختم، یہ تسبیح پڑھتے ہی شادی کا خود پیغام آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ دوستو کوشش فرمائیں، ان شرائط پر عمل کر کے آپ اس وظیفے کو کریں، بغیر شرائط کی بالکل نہ کریں، اور جائز مقصد کے لیے کریں انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ضرور کامیابی عطا فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ تسبیح کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس تسبیح کو خصوصاً تہجد کے وقت، اور چاشت اور اشراق کے وقت، اور 5 نمازوں کے بعد، یعنی یہ 7 وقت ہو جائیں گے، ان 7 وقتوں میں اس تسبیح کو پڑھنا ہے انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ العزیز تیسرے دن رشتے کی بات پکی نہ ہو تو پھر کہنا انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ تسبیح کیا ہے؟ صرف ایک ہی لفظ ہے، صرف ایک ہی لفظ، آنکھیں بند کر لینی ہے، اور گڑ گڑا کر اپنے مقصد کو سامنے رکھنا ہے، اور گڑ گڑا کر ایک ہی لفظ بولنا ہے، یا رحمان ہو، یا رحمان ہو، یا آگے لفظ یا رحیم پڑھ لیں پھر بھی ٹھیک ہے، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا رحیم، یا رحمان ہو یا رحیم۔ 7 وقت صرف ایک تسبیح 3 دن لگاتار کریں انشاءاللہ العزیز۔ چاہے وہ رشتے میں جادو کی وجہ سے بندش ہے، بنگالی جادو کی وجہ سے بندش ہے، یا رجت کا معاملہ ہے، ہر قسمی بندش ختم ہوگی انشاءاللہ۔ صرف 3 دن کریں، صرف 3 دن، ہر قسمی بندش ختم ہوگی، اور انشاءاللہ تیسرے دن رشتے کی بات پکی ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے۔